حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانها تذکر الاخرہ، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ جب روکا تھا اس وقت مشرکین کی قبریں تھیں، کافروں کی قبریں تھیں، اس لیے کہا کہ قبروں پہ نہیں جانا، اور جب کچھ اہل ایمان فوت ہو گئے اور قبرستان مسلمانوں کا بن گیا، اب حکم دیا جاؤ۔ جب کافروں کی قبریں تھی منع کر دے، کنت نہیتکم، ایک زمانہ تھا میں تمہیں روکتا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن اب میں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جایا کرو۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبروں کو دیکھ کر کے تمہیں سوچ آئے گی کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جاؤ جا کے ٹوٹی پھوٹی اور شکستہ قبریں دیکھو، اور جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ ٹوٹی ہوئی قبریں بھی تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور مرصع قبریں بھی، یہ گنبد اور مزار بھی تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے کہ یہ لوگ بھی تو اس دھرتی کے واسی تھے۔ کیا ہوا ہے کہ ان کی قبر کے اوپر میلہ ہی ختم نہیں ہوتا ہے۔ آپ دریائے راوی کے اس پار آئیں تو جہانگیر کا مقبرہ ہے، جہاں دن کو بھی حسرتیں برستی ہیں، رات کو تو اندھیرا ہوتا ہی ہے، دن کو بھی آپ کو کوئی وہاں قرآن پڑھنے والا نہیں ملے گا، تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی، وہاں جانوروں کی بھیڑیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، تمہیں لوگ وہاں گھومتے پھرتے نظر تو آئیں گے، لیکن وہاں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ مطلق العنان لوگ ہیں جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ بلکہ زیب النساء بیٹی ہے جہانگیر کی، اس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا، دیوان مخفی، اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل گیت گائے گا، اور نہ کوئی پروانہ پر جلائے گا۔ یہ جو مطلق العنان حکمران تھے یہ آج غریب بنے ہوئے ہیں، لیکن راوی کا کنارہ پار کر جاؤ، ایک لوح مزار وہاں بھی ملے گی۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل کاملاں راحت نما۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ دن کو چلے جاؤ یا رات کو، کڑکتی دوپہر میں چلے جاؤ یا برستی بارش میں چلے جاؤ، چھٹی کا دن ہو یا ورکنگ ڈے ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، تمہیں جب بھی جانا نصیب ہوگا داتا کی چوکھٹ پہ ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ایک یہ لوگ ہیں اور ایک وہ لوگ کہ جن کی ٹوٹی اور شکستہ قبریں تمہیں عبرت دلاتی ہیں۔ یہ اس دنیا کی چھاتی کی زینت ہوا کرتے تھے اور یہ زمانے کا جھومر ہوا کرتے تھے، ان کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوا کرتی تھی۔ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا، ملکہ نور جہاں پیچھے بیٹھتی، کوئی فیصلہ نور جہاں کو اس کی محبوبہ بیوی کو نہ پسند ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا، جس کے ایک اشارے پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے، آج اس کی قبر پہ خاک اڑ رہی ہے۔ اور وہ فقیر، وہ گلیم پوش، وہ درویش، وہ راوی کے کنارے پہ بیٹھنے والا جس کا نہ کوئی قبیلہ تھا یہاں، نہ کوئی برادری تھی، نہ جس نے شادی کی، نہ جس کی اولاد تھی، اللہ اکبر، لیکن آج جائیں دن کو جائیں، شام کو جائیں، رات کو جائیں، دوپہر کو جائیں، تمہیں کیسا منظر نظر آئے گا۔ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم، کہا میں تمہیں روکا کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، لیکن اب حکم دیتا ہوں قبروں پہ جایا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تم وہاں جاؤ گے تو ان کی قبروں سے تمہیں آخرت کی فکر ملے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی۔